بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو بعض مرتبہ اس چیز کے اندر کوئی عیب ہم دیکھ لیتے ہیں جو دکاندار کے پاس سے آیا ہوتا ہے، تو اس عیب کے ہوتے ہوئے وہ چیز ہمیں پسند نہیں آتی، تو پھر ہم جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے عیبدار ہے اور آپ نے جو ہمیں دی ہے اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، میرے کام کی نہیں ہے، اس کو واپس کر دو۔ تو آپ واپس کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ چیز کچھ استعمال کر لی ہوتی ہے یا کسی اپنی چیز کے ساتھ مکس کر لی ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ جا کر اس کو کہتے ہیں کہ بھئی چیز تو میں نے کچھ استعمال کی ہے، کچھ باقی ہے، چاہیے تو آپ اگر وہ واپس لے لیں، اور نہیں ہے تو پھر مجھے اس کے کچھ جو قیمت میں نے آپ کو دی تھی اس میں سے کمی کر دیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ مختلف صورتیں آپ کے ہاں آپ کے ساتھ بھی پیش آتی ہوں گی۔ تو اسی سے متعلق آج کا ہمارا سبق ہے باب خیار العیب۔ سبق نمبر ہمارا آج 88 ہے، اور باب خیار العیب ہے کہ مبیع کے اندر اگر عیب آ جاتا ہے تو اس کو واپس کرنا، مبیع کو حوالے کرنا بائع کے اور وہاں سے ثمن وصول کرنا، یا وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں اب مبیع کی واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، بلکہ وہاں سے ثمن کے اندر کمی کر سکتے ہیں، اور کس صورتوں میں کر سکتے ہیں، کن صورتوں میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ کچھ چیزیں انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہوں گی۔ خیار عیب کا حکم ہوگا، اور عیب کی وجہ سے مبیع کی جو واپسی ہے یا عدم واپسی ہے، اس سے متعلق بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ تو یہ ہے جی باب خیار العیب، کہ یہ باب خیار عیب یعنی عیب کی وجہ سے مشتری کو جو اختیار ملتا ہے تو اس کے بیان میں ہے۔ سب سے پہلے اس باب کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں مائنڈ میپ کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کی عبارت کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ اس باب کے اندر ہم باب خیار العیب کے اندر ہم سب سے پہلے اس کا حکم پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم تعریف العیب، کہ عیب ہم کسے کہیں گے وہ پڑھیں گے، اور تیسرے نمبر پر انواع العیب، عیب کی کچھ انواع ہیں، قسمیں ہیں، وہ پڑھیں گے۔ کچھ قسمیں مطلب چھوٹے اگر غلام آپ خرید لیں تو اس کے اندر ہیں، اور کچھ دوسری کچھ بیماریاں ہیں وہ بھی عیب شمار ہوتی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پر ہم پڑھیں گے حدوث العیب الجدید فی المبیع المعیب، کہ ایک نیا عیب آپ کے یعنی مشتری کے پاس پایا گیا، اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ ایک اور عیب بھی ہے جو بائع کے پاس سے آیا ہے، اس کی تفصیل ہوگی۔ اور پانچویں نمبر پر ہے کہ الزیادۃ فی المبیع اور معیب، یعنی عیب شدہ جو مبیع ہے اس کے اندر کچھ زیادتی مشتری کے پاس ہو گئی ہے، اور اس میں کچھ چیز اضافہ ہو گئی ہے، اپنی کچھ چیزیں مکس ہو گئی ہیں، تو اب کیا حکم ہوگا۔ اور چھٹے نمبر پر ہے ہلاک المبیع المعیب او استہلاکہ، یعنی عیب شدہ عیبدار جو مبیع ہے اس کو ہلاک کر دینا، یا یہ کہ خود اس کا ہلاک ہو جانا یا گم ہو جانا یا استعمال کر دینا، تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ اور ساتویں نمبر پہ ہے اجراء البیعین فاکثر فی المبیع المعیب، یعنی عیب شدہ مبیع ہے اس کے اندر آپ نے کسی پر وہ فروخت کر دیا، آگے کسی سے خرید کر آگے آپ نے فروخت کر دیے، تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ اور خاتمے کے اندر ہم پڑھیں گے البیع بشرط البراءۃ، کہ بائع نے بیچتے وقت آپ کو بیچتے وقت براءت کی یعنی تمام عیوب سے براءت کی شرط لگائی تھی، کہ اس مبیع کے اندر کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس طرح کی بات اس نے کی تھی، تو اس کا پھر کیا حکم ہوگا۔ تو یہ پورے باب کا خلاصہ ہے۔ اب شروع کر دیتے ہیں ہم باب کو، اور عبارت کو شروع کرتے ہیں، اس کی تشریح بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ اذا اطلع المشتری علی عیب فی المبیع، جب مشتری مطلع ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے عیب کا، فی المبیع مبیع کے اندر، تو اب کیا کرے گا۔ فہو بالخیار، تو اس کو اختیار ہے۔ کیا اختیار ہے جی؟ کہ ان شاء اخذہ بجمیع الثمن،
چاہے تو وہ اس عیبدار مبیع کو لے لے تمام ثمن کے بدلے میں، کیونکہ یہ چیز کے اندر اگر کوئی خرابی آ رہی ہے تو اس کے وصف کے اندر خرابی ہے اور اس کے مقابلے میں قیمت کم نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا کہ اگر لینی ہے تو وہ تمام ثمن کو دے کر ہی لینا ہے۔ وَإِن شاء، اور اگر چاہے تو رَدَّہ، وہ بائیں کی طرف واپس لوٹا دے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يُمْسِكَهُ، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس عیبدار مبیع کو اپنے پاس روکے رکھے۔ وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ، اور بائیں سے جا کر قیمت کم کروا لے، نقصان یعنی عیب کی وجہ سے جو اس کی قیمت کم ہوئی ہے اتنی قیمت اس سے واپس کروا لے، ایسا نہیں کر سکتا۔ آگے صورتیں آ رہی ہیں کہ کن صورتوں میں مبیع کو واپس کر سکتا ہے اور کن صورتوں میں کبھی مجبوری بھی پڑ سکتی ہے کہ جس میں اب بائیں کی طرف حوالے نہیں کر سکتا، اب نقصان یعنی قیمت ہی کم کروانی پڑے گی، وہ بھی کچھ صورتیں آگے آ رہی ہیں۔ لیکن نارمل حالت کے اندر کہ جس میں کوئی مجبوری نہیں ہے تو اس صورت کے اندر پھر وہ واپس نہیں کر سکتا، یعنی ایسا نہیں کر سکتا کہ مبیع کو اپنے پاس روکے رکھے اور جا کر بائیں کو یہ کہے کہ آپ مجھے اس کی قیمت کم کروا دو۔ بعض صورتیں جو ہوں گی کہ جس میں قیمت کم کروانی پڑے گی اس کی اجازت آگے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم ذرا یہ تھوڑا ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ عیب کے اوپر مطلع ہو جائے تو اس میں کیا کیا شرائط ہیں کہ جن شرائط کی وجہ سے یہ خیار عیب اس کو حاصل ہوگا، تو وہ شرائط کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تو خیار عیب کی شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عیب بائیں کے پاس پیدا ہوا ہو، یعنی یہاں اس عیب کی بات ہو رہی ہے کہ جو بائیں کے پاس پہلے وہاں پہ پیدا ہوا اور اس کے یعنی مشتری کے پاس وہ عیب نہیں آیا۔ اگر مشتری کے پاس آیا تو پھر تو ظاہر ہے مشتری کیوں واپس کرے گا، وہ تو مشتری کے پاس ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بیع اور قبضہ کے وقت مشتری نے اس عیب کو دیکھا نہ ہو۔ اگر دیکھا ہے تو پھر تو گویا کہ وہ راضی تھا اس کے لینے پر اس عیب کے ساتھ، تو لہٰذا یہ شرط ہے کہ وہ راضی نہ ہو اس عیب کے ساتھ، یعنی اس کو دیکھا ہی نہ ہو، اس نے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے وہ چیز خریدی ہے۔ اور تیسرا نمبر یہ کہ عیب جاننے کے بعد مشتری راضی نہ ہوا ہو، یعنی اس کو پتہ چلا جب کہ بھئی اس مبیع کے اندر تو عیب ہے تو اس نے اس کے باوجود نہ خریدا ہو، یا اس نے فوراً جو ہے وہ اس نے آگے ایکشن کی لیا ہو کہ بھئی یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر عیب ہے، اس کو تو میں نہیں خریدنا چاہتا ہوں، تو یہ ہے کہ وہ راضی اس پر نہ ہوا ہو۔ اگر راضی ہوگا تو پھر اس کا خیار عیب ساقط ہو جائے گا، اب وہ واپس نہیں کر سکتا یا قیمت کم نہیں کروا سکتا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بائیں نے برات کی شرط نہ لگائی ہو، یعنی شروع میں بائیں نے چاہے عام شرط لگائی یا خاص شرط لگائی، لیکن شروع میں بائیں نے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی کہ بھئی اس چیز کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہے، آپ خرید لو، بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس طرح کی باتیں نہیں کی۔ اگر نہیں کی تو خیار عیب جو ہے یہاں پہ حاصل ہوگا۔ اگر کی ہیں تو پھر خیار عیب مشتری کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ بائیں نے تو پہلے سے اپنی ذمہ داری کو قبول ہی نہیں کیا اور وہ اپنے آپ کو بری کر دیا تھا اس نے۔ تو یہ چار شرائط ہیں، تو یہ چار شرائط اگر پائی جائیں گی تو خیار عیب حاصل ہوگا مشتری کو، جس میں وہ مبیع کو واپس کرے گا، یا یہ کہ بعض صورتوں میں پھر وہ قیمت کم کروائے گا۔ اور اگر ان چار شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی تو پھر مشتری کو یہ خیار حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو عیب پر مطلع ہوا ہے تو حکم جو بیان کر دیا کہ اس نے لینی ہے تو تمام ثمن کے بدلے میں لے لے اور ورنہ واپس کر دے، لیکن روک کر نارمل حالت کے اندر وہ روک کر قیمت کم نہیں کروا سکتا، نقصان نہیں لے سکتا۔ اچھا، اب یہاں سے آگے عیب کی تعریف ہو رہی ہے۔ عیب کی تعریف ہو رہی ہے کہ عیب کس سے کہیں گے؟ صرف مشتری کو اس چیز کا پسند نہ آنا، اس کی ورائٹی پسند نہ آنا، اس کی کوالٹی پسند نہ آنا، اس کا سائز پسند نہ آنا، کیا یہ عیب ہوگا؟ نہیں، بلکہ عیب وہ ہوگا جو مارکیٹ میں جس کی وجہ سے ریٹ کم ہوتی ہے چیز کی، جس کی وجہ سے اس کی ریٹ کم ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو گر جاتی ہے، اس کو عیب کہیں گے۔ مثلا موبائل ہے تو موبائل اگر ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے، لیکن موبائل ڈبہ پیک نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا ہے، تو اس کھولے ہونے کی وجہ سے، یوز ہونے کی وجہ سے وہ اس کی ریٹ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ فِي عَادَةِ التُّجَّارِ، ہر ایک کے نہیں بلکہ ہر وہ عیب جو ثمن کی کمی کو ثابت کرتا ہے تاجروں کے نزدیک، مارکیٹ میں، فَهُوَ عَيْبٌ، وہ عیب ہوگا۔
صرف مشتری یہ کہنا کہ مجھے پسند نہیں ہے تو یہ عیب نہیں ہے۔ اب یہاں سے آگے کچھ عیب کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں کہ غلام مثال کے طور پر آپ خرید رہے ہیں، باندی آپ خرید رہے ہیں، تو اس کو خریدا، اس کے اندر اگر عیب ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا جو عیب ہوگا اس کا بچپن کا جو عیب، مثلا غلام ہے یا باندی ہے تو مثال کے طور پر اس کے پیشاب کرنے کی اس کی عادت ہے بستر کے اوپر، یا یہ ہے کہ اس کے اندر بھاگنے کی عادت ہے، اور یا یہ کہ اس نے کچھ چوری کی ہوئی ہے یا اس کو چوری کرنے کی ایک لے پڑی ہوئی ہے، عادت پڑی ہوئی ہے، تو یہ کچھ عیب ہیں بائک کے پاس ہوں یا مشتری کے پاس ہوں، لیکن یہ عیب ہیں غلام کے اندر اور باندی کے اندر۔ اچھا، اب ان عیوب میں جو بستر پر پیشاب کرنا ہے یا بھاگنا وغیرہ، تو یہ عیوب اگر 5 سال سے کم کے بچے کے ہیں تو اس کو عام طور پہ عیب نہیں شمار کیا جاتا، کہ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی نگیر بھی نہیں کی جاتی، پیشاب کرنے سے اس کو روکا بھی نہیں جاتا، منع بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی چھوٹا بچہ ہے، تو وہ عیب نہیں ہے، بلکہ 5 سال کے بعد کم از کم ایک مدت ہم مقرر کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد جس صورت میں بچے کو سزا دی جاتی ہے کہ آپ نے کیوں بستر پر پیشاب کیا، آپ کیوں بھاگے، آپ کیوں چوری کی، تو یہ جو ہے نا یہ والا صغر مراد ہے، یعنی 5 سال سے اوپر کا۔ تو اس صغر میں اگر اس کو کوئی عیب اس کا حاصل ہوا اور وہ بائی کے پاس تھا، اور وہی عیب پھر مشتری کے پاس اسی صغر کی حالت میں ہی پایا گیا، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ وہی عیب ہے کہ جو بائی کے پاس سے آئے۔ یاد رکھیں، صغر یعنی بچپن کے اندر جو یہ عیوب ہیں، ان کا سبب اور ہوتا ہے، جب یہ بالغ ہونے کے بعد یہی کام دہرائے گا وہ، تو ان کا سبب اور ہونے کی وجہ سے وہ عیب الگ شمار ہوگا۔ لہٰذا بچپن کے اندر اگر کوئی بچہ پیشاب کر رہا تھا بستر کے اوپر تو وہ مثانے کی کمزوری ہم کہیں گے، اور اگر وہ بالغ ہونے کی حالت میں کر رہا ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے۔ اور چھوٹی عمر میں بھاگنا، چھوٹی عمر میں چوری کرنا، اس کو ہم کہیں گے شرارت کر رہا ہے، بچہ ہے۔ لیکن اگر وہ بالغ ہونے کے بعد کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ خبیث ہے، یہ اس کے نفس کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے، تو یہ الگ سبب ہو گیا۔ تو یاد رکھیں، صغر سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے جتنے بھی عیوب ہوں گے ان کا الگ سبب ہونے کی وجہ سے وہ الگ عیب ہے، اور بالغ ہونے کے بعد ان کا الگ سبب بدل جانے کی وجہ سے وہ الگ عیب شمار ہوگا۔ اب اگر صغر کی حالت میں جو عیب پایا گیا وہ صغر کی حالت میں ہی بائی کے پاس بھی پایا گیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ وہی عیب ہے۔ اور اگر بائی کے پاس بچپن کی حالت میں تھا اور مشتری کے پاس آ کر وہ بالغ ہونے کے بعد وہ عیب پایا گیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مشتری کے پاس جو عیب ہے چونکہ بالغ ہونے کے بعد یہ الگ عیب ہے، ہم وہ پرانا والا عیب اس کو شمار نہیں کریں گے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ والاباق والبول فی الفراش، والاباق بھاگنا، والبول فی الفراش بستر پر پیشاب کرنا، والسرقۃ اور چوری کرنا، یہ عیب فی الصغیر، یہ چھوٹے بچے کے اندر یعنی بچپن میں اس کے اندر یہ عیب ہوتا ہے، اور اس کا سبب الگ ہوتا ہے، ما لم یبلغ، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ فَإِذَا بَلَغَ، پس جب یہ بالغ ہو گیا، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ، تو یہ جو پرانا بچپن کی حالت میں کیا ہوا جو کام ہے وہ اب یہ نیا عیب شمار نہیں ہوگا۔ عبارت کے اندر تھوڑا اضطراب ہے، تو اس طریقے سے ترجمہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ، تو اب بالغ ہونے کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ وہی پرانا جو چھوٹی عمر میں جو پیشاب کر رہا تھا، بھاگ رہا تھا، چوری کر رہا تھا، تو یہ ہم کہیں گے بھائی نہیں، چھوٹی عمر میں جو کیسا تھا تو لہٰذا بالغ ہونے کے بعد بھی یہ عیب ہے، نہیں، بالغ ہونے کے بعد یہ عیب نہیں ہوگا۔ حتیٰ یعاودہ بعد البلوغ، ہاں الا یہ کہ وہ بالغ ہونے کے بعد انہی عیوب کو دوبارہ لوٹائے، تو اب ہم کہیں گے کہ بھئی اب جو ہے اس کے اندر یہ ایک نیا عیب پیدا ہو گیا ہے، وہ پرانے والا عیب شمار نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک یہ بات آپ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیں کہ اب اگر وہ مشتری کے پاس آ کر بالغ ہونے کے بعد وہ کر رہا ہے اور بائی کے پاس وہ نابالغ ہونے کی حالت میں وہ عیب تھا، تو ہم مشتری کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ واپس کرو، آپ کو خیال عیب ہے کیونکہ یہ تو بائی کے پاس سے آیا نہیں، یہ تو اب ایک نیا عیب ہے جو بائی کے پاس نہیں تھا، بائی کے پاس تو بچپن کی حالت میں تھا، یہاں آپ کے پاس تو وہ بالغ ہونے کی حالت میں آ گیا ہے، لہٰذا وہ عیب سبب بدلنے کی وجہ سے بدل چکا ہے۔ آگے ایک اور قسم ہے جی عیوب کی، والبخر، منہ کی بدبو، والبخر منہ کی بدبو، کبھی کبھار منہ سے بدبو دانت صاف نہ کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ معدے کی خرابی کی وجہ سے یا اندر کسی بیماری کی وجہ سے منہ سے بدبو جو آتی ہے وہ مراد ہے۔ والظفر، اور بغل کی بدبو،
یہ عیبن یہ عیب ہوگا، لیکن فی الجاریتی باندی کو خریدتے وقت یہ عیب تو شمار ہوگا، لیکن ولیس بعیبن فی الغلام غلام کو خریدنے وقت یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ باندی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا بھی ارادہ ہوتا ہے تو وہ بستر کے اوپر بھی ہوتی ہے، تو اگر اس کے منہ سے یا بغل سے بدبو آ رہی ہے تو اس کے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا پھر کام، لہٰذا یہ عیب باندی کے اندر تو ہے۔ لیکن غلام کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ غلام سے تو دور کے کام لیے جاتے ہیں، اس کو قریب تو اتنا زیادہ نہیں رکھا جاتا، تو اس لیے اس کے اندر اگر بدبو آ رہی تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو عیب نہیں شمار کریں گے، اس کی وجہ سے مشتری کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں الا ان یکون من دائن، الا یہ کہ غلام کو جو بدبو آ رہی ہے کسی سخت بیماری کی وجہ سے آ رہی ہے، تو دا بیماری کو کہتے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے اچھا یہ غلام تو بیمار ہے لہٰذا یہ عیب دار ہے۔ والزنا وولد الزنا، خود زناکاری کرنے والا غلام ہے یا باندی ہے، یا خود تو نہیں ہے لیکن اس کے والدہ نے زنا کا حمل اس ڈالا تھا اور یہ اس سے پیدا ہوا ہے، تو خود زانی یا اس کے والدین کے زنا کی وجہ سے یہ پیدا ہوا، کہتے ہیں کہ یہ عیب ہے، کیا یہ غلام ایسا زانی غلام ہے یا خود یہ ولد الزنا ہے، تو ہم اس کو عیب شمار کریں گے غلام کو خریدتے وقت، تو کہتے ہیں کہ یہ عیب فی الجاریت، یہ عیب بھی باندی کے اندر تو ہے لیکن دون الغلام، غلام کے اندر یہ عیب نہیں ہے۔ باندی کے اندر اس لیے کہ باندی سے آپ کے بچے پیدا ہوں گے اور ہو سکتا ہے آپ ہم بستری کریں تو آپ کی اولاد آگے پھیلے گی، نسل پھیلے گی، تو اگر باندی خود زناکاری کرنے والی ہے یا خود زنا سے پیدا شدہ ہے تو پھر آپ کا جو آگے خاندان پھیلے گا، آپ کی جو نسل پھیلے گی آپ کی باندی سے، تو وہ عیب دار ہو جائے گی۔ لیکن غلام سے تو اس طرح کی چیز نہیں چاہیے ہوتی، وہ بے شک زانی ہو یا زناکاری کرنے والا ہو یا خود ولد الزنا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں الا یہ کہ غلام بھی ایسا ہے کہ وہ رات دن انہیں کاموں میں لگا ہوا ہے تو پھر تو وہ عیبدار ہے نا، پھر اس کی وجہ سے اس کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اب یہاں سے آگے کچھ جو ہم نے خلاصے میں بھی دیکھا تھا کہ ایسا عیب پایا گیا کہ جو مشتری کے پاس بھی مطلب ایک عیب پہلے مشتری کے پاس پایا گیا، اس کے بعد دیکھا مشتری نے کہ اس کو ایک وہ عیب بھی مل گیا جو بائی کے پاس سے آیا ہے، تو مبیع کے اندر اب دو عیوب ہو چکے ہیں۔ اب تو ظاہر ہے کہ مشتری اس کو واپس کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کرے گا تو اپنے والا عیب بھی تو ساتھ جائے گا نا، تو پھر بائی کا نقصان ہوگا۔ ہاں اگر بائی راضی ہے تو واپس کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔ دیکھیں وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ، اگر مشتری کے پاس عیب ظاہر ہوا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ، پھر ایک ایسے عیب کے اوپر وہ مطلع ہوا کہ جو بائی کے پاس سے آیا ہے، تو کہتے ہیں کہ فَلَهُ أَن يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْب، اس صورت میں وہ بہرحال وہ عیب کی وجہ سے، یعنی بائی کی کا جو عیب ہے اس کی وجہ سے جو قیمت کم ہوئی ہے، وہ کم قیمت وہ جا کر وہ جو قیمت کی کمی ہے وہ جا کر اس سے لے لے گا۔ مثال کے طور پر چیز 1000 روپے کی تھی پہلے عیب سے پہلے، اور عیب وہ بائی والا جو عیب اس کے ساتھ اس کی قیمت 900 روپے رہے گی، تو 100 روپے جا کر اس سے لے لے گا، تو جتنی قیمت کم ہوئی ہے اتنے جا کر اس سے لے گا۔ وَلَا يُرَدُّ الْمَبِيعُ، یہ مبیع کو یہاں پہ لوٹایا نہیں جائے گا، یا یردو پڑھیں تو پھر مبیع پڑھنا ہے کہ مبیع کو نہیں لٹائے گا، کیونکہ اس میں مشتری کے پاس بھی تو ایک عیب پایا گیا ہے نا۔ ہاں الا ان یرضى البائع وان یاخذه بعیبه، ہاں الا یہ کہ بائع اگر راضی ہو جائے اس چیز کو لینے پر اسی عیب کے ساتھ، یعنی مشتری کے پاس جو عیب ہے اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں لینا چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں مجھے واپس کرو، میں آپ کو پیسے آپ کے واپس کرتا ہوں، تو پھر واپس کر کے اپنے پیسے وصول کر لے۔ وَإِنْ قَطَعَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ وَخَاتَهُ، اور یہاں سے آگے ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ مشتری نے مبیع کو خریدا اور گھر میں آ کر اس کے اندر کچھ زیادتی کر دی، کچھ اپنی چیزیں اس میں مکس کر دیں، اور وہ اب جس سے ایسی متصل ہو چکی ہیں کہ اب اس سے جدا نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کے بعد عیب کا پتہ چلا تو کیا کریں گے؟ تو ظاہر اس صورت میں تو اگرچہ بائی راضی بھی ہو پھر بھی واپس نہیں کریں گے نا، کیونکہ مشتری کی چیز جا رہی ہے اور سود لازم آ رہا ہے کہ مبیع کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے۔ مثلاً وَإِنْ قَطَعَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ وَخَاتَهُ، اگر مشتری نے کپڑے کو کاٹ لیا اور اس کو سی لیا، او صبغه، یعنی سی لیا تو ظاہر اپنا دھاگا لگا نا، اپنا اوپر جو وہ خرچہ ہوا، یا یہ کہ او صبغه، یا اس کو لایا اور اس کو کلر کر دیا، اولت السویق بثمن، یہ کہ کپڑا یہ کہ ستو خریدا اور ستو کو لت پت، یعنی لت السویق بثمن، مکس کر دیا ستو کو بثمن، اپنے گھی کے ساتھ، یعنی اپنے گھی کو اس میں مکس کر دیا تو اب وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا، کلر کپڑے سے جدا نہیں ہو سکتا، کٹا ہوا کپڑا سیا ہوا کپڑا اب اس سے دھاگا جدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب یہ ہے کہ اپنی چیزیں مبیع کے اندر اضافہ کر دی ہیں مشتری نے۔ ثم اطلع علی عیب، پھر وہ عیب کے اوپر مطلع ہوا، کہتے ہیں رجع بنقصان ہی، یہاں پہ نقصان
کے ساتھ ہی جا کر بائع سے رجوع کر سکتا ہے، کمی کروا سکتا ہے ثمن کی، لیکن ولیس للبائع ان یاخذ بعینہ، بائع کے لیے اب جائز نہیں ہے کہ وہ بعینہ اسی حالت میں کہہ دے کہ بھائی مجھے واپس کرو، میں آپ کے پیسے واپس کرتا ہوں، کیونکہ پھر تو ساتھ مشتری کا مبیع کے ساتھ جو ملا ہوا جو حصہ ہے چیز اس کی اپنی چیز کا وہ جا رہا ہے، مثلا گھی جا رہا ہے اور اس طریقے سے کلر جا رہا ہے مشتری کا، تو یہ تو پھر سود لازم آئے گا نا، اس لیے جائز نہیں ہے بھائی کے لیے لینا۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، یہ کہ مطلب مبیع کے اندر یعنی عیب شدہ جو مبیع تھی اس کو آزاد کر دینا یا اس کا مر جانا، اس طرح کے مثال شروع ہو گئے ہیں کہ غلام خریدا اور اس کو آزاد کر دیا، او مات عندہ، یا اس کے پاس مر گیا، ثم اطلع علی عیبن، پھر عیب کے اوپر مطلع ہوا کہ اوہو مرنے کے بعد غسل دیتے وقت پتہ چلا کہ اس کے اندر تو یہ عیب ہے، بھائی کے پاس سے آیا ہے، یا آزاد کرنے کے بعد پتہ چلا، رجع بنقصانہ، ان دونوں صورتوں میں بھی وہ جا کر قیمت کم کروائے گا بائع سے۔ اچھا یہاں پہ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی آزاد تو اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر اس میں اس کو عیب کا پتہ نہیں تھا اس نے آزاد کیا تو یہ وہ والی صورت ہے، اگر عیب کا پتہ تھا، عیب پر راضی ہوتے ہوئے پھر آزاد کیا تو گویا کہ یہ تو اس پر راضی تھا نا، واپس کیے بغیر اس نے اس کو آزاد کیا اور پھر جا کر بائع سے کہہ رہے کہ اس کے اندر عیب تھا، تو ہم کہیں گے آپ راضی تھے لہٰذا اب آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ ہاں یہ وہ صورت ہے کہ جس میں وہ پتہ نہیں تھا۔ اچھا تو قیاس کا تقاضا تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اس نے تو خود اپنی مرضی سے آزاد کر دیا ہے غلام کو، تو اب مشتری کیوں جا کر لے رہا ہے، کیونکہ اس نے تو آزاد اپنے اختیار سے کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان عام طور پر ظاہر ہے کہ فطرتاً تو انسان آزاد پیدا ہوا ہے، غلام پیدا تو نہیں ہوا، تو اس مشتری کا غلام کو آزاد کرنا گویا کہ وہ غلام کی جو آزادی پہلے سے اس کے اندر تھی اس کی ابتدا ہو، یعنی وہ ایک مرتبہ پھر اس کے اندر آ گئی ہے اور اس کی غلامی کی انتہا ہو چکی ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی گویا کہ فطری ایک امر ہوا جس میں ہم یہ کہیں کہ مشتری کا کوئی اتنا بڑا دخل نہیں ہے، کہ بلکہ وہ تو مشتری نے اس کے ساتھ مزید اچھائی کر کے اس کو ایک اس کی غلامی کی انتہا کر کے اس کو آزادی تک پہنچا دیا، تو یہ ہم کہیں گے۔ تو لہٰذا یہ بھی موت ہی کی طرح ہوا کہ اس کی جو غلامی تھی وہ اس کی موت ہو چکی اور اس کو ایک نئی زندگی مل چکی ہے۔ تو یہاں تک عبارت مکمل کر لیتے ہیں، جو کہ آج لیکچر جو ہے وہ کہیں طویل نہ ہو جائے زیادہ، تو یہاں تک یہ مکمل کر لیتے ہیں، اور اگلے ایک مختصر لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ اس خیار عیب کو مکمل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے بے فاسد شروع ہو جائے گی، چونکہ ابھی تک بے صحیح چل رہی ہے، اور بے صحیح کے اندر لازم اور غیر لازم اس کی اقسام ہیں۔ لازم وہ تھی جو خیار شرط سے پہلے تھی، اور خیار شرط، خیار رویت، خیار عیب، اس میں بے صحیح تو ہے لیکن غیر لازم بے ہے، کیونکہ خیار عیب جو ہوتا ہے وہ لزوم حکم سے مانے ہوتا ہے، اس میں باقی سارا کام ہو جاتا ہے خیار عیب کے اندر، اور مشتری جو ہے وہ مبیع کو لے کر اپنے گھر بھی چلا جاتا ہے، حکم بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہوتی بے، کسی بھی وقت عیب کی وجہ سے واپس کی جا سکتی ہے مبیع، اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لزوم حکم سے مانے ہے۔ تو یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔